السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک عرصے سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور ان کے پاس مختلف سمتوں سے، خاص طور سے دیگر ممالک سے بھی جو مسائل کے سلسلے کے اندر ویڈیو کلپس، آڈیو پیغامات اور تحریریں آتی ہیں، وہ ان کو بغیر کسی تحقیق کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنے لگتے ہیں، فارورڈ کرنے لگتے ہیں، انہیں شائع کرنے لگتے ہیں۔ اور خاص طور سے کیونکہ ابھی ہمارے سامنے 15 شعبان ہے، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد بقرعید کا موقع آئے گا، تو اس زمانے کے اندر اس قسم کی بہت ساری ویڈیوز شائع ہوتی ہیں جس سے معاشرے کے اندر بڑا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ کلپس ایسی سنی جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کے دن اور اس کی رات کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، تو ایسا کہنا سراسر غلط ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس دن کے ساتھ اور اس رات کے ساتھ بعض بدعتیں جڑ گئی ہیں، ان کو منع کرنا وہ تو ضروری ہے، لیکن سرے سے اس رات کی فضیلت کو خارج کر دینا یہ غلط رجحان ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی جگہ آپ کے سامنے علماء کرام کا ایک فتویٰ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ استفتاء کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب براءت کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں تین کام کرنے کے ہیں۔ ایک، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب براءت میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغف اور میلے اور اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13, 14, 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں داخل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے ملک کے ایک قابل قدر قابل اتباع ادارہ جسے ام المدارس کہا جاتا ہے، دیوبند کے دارالافتاء کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعبان کا روزہ فرض اور واجب نہیں، مستحب ہے، یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے، صرف ایک دن کا روزہ ہے۔ 15 شعبان کی رات میں نفل عبادت مثلا نمازیں، تلاوت قرآن، درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھا جائے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں۔ نیز اس رات میں پٹاخے بجانا ناجائز ہے۔ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، اگربتی موم بتی جلانا، یہ سب امور بدعت ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لوگوں کا جڑنا اور اس کے لیے خاص طور سے عبادت کا